رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹیلی فون پر خطاب سنا فرما رہے تھے. آپ نے بڑی غور کے ساتھ یہ خطاب اختتام فرمایا اور یہ بات واضح ظاہر کی کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان اور پاکستانی قوم ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے. ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا اس شخصیت کو جو کہ جاپان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی تعریف کی محتاج نہیں. ان کو آپ کسی کی خوشی میں اور کسی کی غمی میں صبح ہو یا شام وہ ہمیشہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. میری مراد چیئرمین آف انٹرنیشنل مسلم سینٹر جاپان جناب عبدالرحمان صدیقی صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج یوم تکبیر کے حوالے سے اپنے خیالات سے نوازیں. جناب عبدالرحمان صدیقی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز رہنمائے کرام اور خادمان پاکستان اور محبان پاکستان اور عاشقان اسلام، آپ سب کو یوم تکبیر مبارک ہو. بزرگوں اور دوستو، یوم تکبیر اور موقع تکبیر کسی ایک جماعت، کسی ایک فرد یا کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے تقریر میں بھی یہی بات سنی رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور ہمارے بزرگ دوست احباب بھی یہی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ یوم تکبیر اور یہ نعرہ تکبیر جو اللہ اکبر ہے، یہ تمام مسلم امت کا ورثہ ہے اور یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے لیے ہم زندہ ہیں اور اسی کے لیے ہم مریں گے اگر ضرورت ہوئی تو. اس کے لیے ہر قسم کی یوم تکبیر کے لیے اور نعرہ تکبیر کے لیے اور اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. حضرات، وقت بہت کم ہے اور اعمال بہت زیادہ ہیں، لہذا میں اپنے بزرگوں اور اپنے دوستوں کی اور اپنے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی کی تقریر اور ان کی باتیں سننے کے لیے زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں. لہذا میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے دو چار اشعار اور قطعات پڑھ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا، اس لیے کہ یہ تکبیر اور نعرہ تکبیر اور یہ تمام کے تمام جذبات آج پاکستان میں گھر گھر یہ نعرہ لگ رہا ہے. آج پاکستان میں لوگوں کے خون میں یہ نعرہ دوڑ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو دشمنوں سے بچایا جائے، کس طرح سے دہشت گردی سے بچایا جائے، کس طرح سے وہاں کے مسائل کو حل کیا جائے. یہ کام ہمارے بڑے بڑے رہنما کر رہے ہیں. لہذا آج کی ان تقاریب میں ہمیں اپنی گفتگو میں اور اپنے باتوں میں اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ یہ اتحاد کا، یوم تشکر کا اور یوم تنظیم کا اور عزم کا، استقلال کا موقع ہے، نہ کہ کسی کو کسی قسم کا اعتراض کرنا یا نہ کسی پر کوئی بھپکی پڑنا، نہ کسی کی یوں سمجھیے کہ ایک اچھا سا لفظ ہے ٹانگ کھینچنا یا کسی کے اوپر اعتراض کرنے کا دن نہیں ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رہنماؤں نے اس بات کا پورا انتظام کر رکھا ہے اور اپنے بولنے والوں کو کنٹرول کر لیا ہوگا اور ان کو ٹیون کر دیا ہوگا کہ بھائی یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اتحاد کے
اتفاق کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کیوں صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دو چار اشعار پڑھوں گا اور اپنے بزرگوں کی باتیں سننے کے لیے میں تو آیا تھا. یہ مشتاق قریشی صاحب نے آج وہ بیچارے بیمار ہیں, وہ نہیں آ سکے. میں اپنے اشعار سنانے سے پہلے ان کے چند اشعار سنا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کیا ہر اینٹ کا جواب پتھر ہے جناب علی حل ہے. ہمارے دوست مشتاق قریشی صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں اور اتفاق سے آج بیمار ہیں. تو ہر اینٹ کا جواب پتھر ہے اور ایٹمی طاقت ہمارا نعرہ تکبیر ہے. ایٹمی طاقت ہمارا نعرہ تکبیر ہے. آ چکی ہے ہماری دعا میں تاثیر. کیا ہے؟ آ چکی ہے ہماری دعا میں تاثیر. اللہ اکبر ہمارا نعرہ تکبیر. یہ تو تھے جناب مشتاق قریشی صاحب. اب آپ تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کیجیے. عرض کیا ہے جب آپ کیجیے گا جناب دادا صاحب. سارے ایام کا جوہر ہے یہ یوم تکبیر. سارے ایام کا نہیں صاحب, سارے ایام کا جوہر ہے یہ یوم تکبیر. ایک نایاب سا گوہر ہے یہ یوم تکبیر. گوہر ہے یہ یوم تکبیر اور صدقے پاک نبی دین خدا بندی ہے. صدقے پاک نبی, صدقے پاک نبی دین خدا بندی ہے. اور قوم کے ماتھے کا جھومر ہے یہ یوم تکبیر. قوم کے ماتھے کا جھومر ہے یہ یوم تکبیر. اور سنیے جناب ایک چھوٹی بات اور کہی ہے, یہ بڑا نازک سا شعر ہے. سنیے آپ, ہم شریفوں کو جو اللہ نے نوازا ہے, ہم شریفوں کو جو اللہ نے نوازا ہے اور غبار چاغی کا چہروں پہ اپنے غازہ ہے. غبار چاغی کا چہروں پہ اپنے غازہ ہے. اور کریں گے ہم کریں گے سودا نہ ہم اپنے دین و ایمان کا. کیوں صاحب کہیں گے کریں گے سودا نہ ہم اپنے دین و ایمان کا. انہی کو لے کے بڑھیں گے یہ عزم تازہ ہے. انہی کو لے کے بڑھیں گے یہ عزم تازہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب دیکھیے یوم تکبیر کے پیغام پر میں نے جب سے رانا بھائی کا عبدال حسین صاحب کا ٹیلی فون آیا کم از کم 6000 دفعے ٹیلی فون, نہیں بھائی 3 دفعے ٹیلی فون آیا. مذاق میں کر دیا. اچھا کہتے ہیں نا, وہ مبارک تجھے اے قوم یہ قوم تکبیر. وہ مبارک تجھے اے قوم یہ یوم تکبیر. ایک دن جس نے بدل ڈالی ہماری تقدیر. جب تک بابا نہیں کہو گے میں نہیں بولوں. بدل ڈالی ہماری تقدیر. پڑھیں گے کیسے بابا کر رہے چاغی میں ہے نور خدا کی تنویر. چاغی میں ہے نور خدا کی تنویر. اور جس میں روشن نظر آتی ہے وطن کی تصویر. اسی انداز سے آپ کہنے میں بھی اسی انداز سے کروں گا. اس میں روشن نظر آتی ہے ہماری تصویر. ایک چیز یہ دیکھیں, متحد ہو کے لکھو حفظ وطن کی تحریر. متحد ہو کے لکھو, متحد ہو کے لکھو حفظ وطن کی تحریر. کہتی ہے روح جناب اب تو نکی کے تاخیر. تو نکی کے تاخیر. اب یہ سے سنیں آپ, شاد آباد رہے قوم مٹا کر نفرت. شاد آباد رہے, یہ نواز شریف صاحب کا کئی پیغام ہے. شاد آباد رہے قوم مٹا کر نفرت. مرد
उम्मत के लिए सिर्फ यही है एक सीख, उम्मत के लिए सिर्फ, और ये समझना, आओ फिर हिफ्ज़ वतन के लिए एक जान बने, आओ फिर हिफ्ज़ वतन के लिए एक जान बने, होगी हर आयत कुरान हमारी शमशीर, हर आयत कुरान हमारी शमशीर, आओ फिर हिफ्ज़ वतन के लिए एक जान बने, होगी हर आयत कुरान हमारी शमशीर। दो शेर और हैं। आखिरी, देखिए ये बात बहुत बहुत सुनिए, आखिरी मौका है बेदारी ये उम्मत के लिए, यकीन हो रही है 18 भी कर ली, 17 भी कर ली, 50 भी कर ली, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आखिरी मौका है बेदारी ये उम्मत के लिए, हम पे वाजिब है करें तौबा जो की है तक़सीर, वाजिब है। बहुत बुरा कर लिया भाइयों, अरे पाकिस्तान के रहनुमाओं, अब तो खुदा के लिए हमारे हाथ पर रखो। अब ये देखिए साहब ने क्या कहा है, तेरी अज़मत को तेरी, खान के लिए साहब इजाजत है आपकी, अर्ज क्या है,